رمضان رمضان منتظر رمضان 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 منتظر رمضان 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 منتظر رمضان منتظر کا ہے منتظر رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ذات واجب الاحترام کے لیے، درود و سلام سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو خالق کائنات نے، مالک دو جہاں نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ کوئی دعا اس مقدس مہینے میں جو بارگاہ الہی میں پیش کی جائے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری فضیلت ماہ رمضان کی یہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں اللہ کا مقدس کلام قرآن مجید بھی نازل ہو رہا ہے، تو یہ وہ رحمتوں کا اور قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں الحمدللہ دنیا کے ہر گوشے میں رمضان کے احترام میں بہت اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، عبادتوں کا احترام کیا جا رہا ہے، تراویحوں کا احترام کے ساتھ بندوبست کیا جا رہا ہے، اور تمام عالم اسلام بغیر کسی فرقہ واریت کے اللہ کی عبادت میں مصروف نظر آ رہی ہے، کیونکہ اسلام وہ مقدس دین ہے، وہ سلامتی کا پیغام دیتا ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین دین فقط اسلام ہے، اور اسلام ہمیں محبت اخوت کا درس دیتا ہے۔ اور اس مہینے کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے مسلمان آپس کے اختلافات کو دور کر کے صرف اللہ کی عبادت میں اگر مصروف ہو جائے تو یہ فرقہ واریت کی بیماریاں بھی خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ نبی معظم نے جہاں ہمیں اس مقدس مہینے کے متعلق بتایا کہ میری امت اللہ کی مہمان ہوتی ہے اور میرا رب العالمین میزبان ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ جیسا رحیم، اللہ جیسا کریم، اللہ جیسا ستار، اللہ جیسا غفار جو میزبانی کے فرائض انجام دے رہا ہے، بظاہر تو آپ کے سامنے بہت ساری جب روزے کا وقت آتا ہے بہت نعمتیں ہوتی ہیں، اور میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے رزق میں اور نعمتوں میں اللہ پاک جو ہے وہ اضافہ فرمائے۔ لیکن سرکار دو عالم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جب کبھی روزے کو تمام کا وقت آ جائے اور افطار کا وقت آ جائے تو مساکین کو ہرگز نہ بھولنا، اور ان لوگوں کو ہرگز نہ بھولنا جو میرے امتی ہیں اور جن کے حالات اتنے بہتر نہیں ہیں، تو تواضع کے ساتھ جو ہے وہ آپ افطار کریں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت پر آپ شکر بھی بجا لائیں، اور جو مستحقین ہیں ان کا بھی آپ خیال رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطارتے تھے تو کبھی تنہا روزہ افطارتے نہیں تھے، بلکہ تمام اپنے اصحاب کو بھی مدعو کر لیا کرتے تھے، اور انکساری کے ساتھ، حالانکہ نبی معظم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وجہ تکمیل کائنات ہیں، یاسین ہیں، طٰہٰ ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، پوری کائنات کے لیے جو نبی رحمت بن کر آیا ہے، اس رحمت والے نبی نے ہمیں انکساری کا یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو روزہ جو ہے وہ اگر تم صرف نمک کے گرم پانی سے افطار کر لو تو اس پہ بھی خدا کا شکر بجا لاؤ۔ اور نبی معظم
صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کھجور سے روزہ افطارتے تھے۔ کھجور جو ہے وہ تمام عالم اسلام کے لیے جو ہے وہ اجوا کھجور منسوب ہے نبی معظم سے، جو آپ جو ہے استعمال کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ پیغام بھی نبی معظم نے ہمیں انکساری کا پیغام بھی دیا ہے، سادگی کا پیغام بھی دیا ہے۔ کبھی بھی اس چیز کے اندر جو ہے وہ ریاکاری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ریاکاری سے اللہ اپنے بندوں کو دور کر دیتا ہے، غیبت سے خدا دور کر دیتا ہے۔ صرف یہ مقدس مہینہ ہمیں عبادت کی دعوت دے رہا ہے، ریاضت کی دعوت دے رہا ہے، تقوی کی دعوت دے رہا ہے، پرہیزگاری کی دعوت ہمیں دے رہا ہے۔ نزہ الفرقان علی عبدہ لیکون العالمین نذیرا، مقدس ہے وہ ذات جس نے قرآن اپنے عبد پر یعنی کہ محمد مصطفیٰ پر قرآن مجید کو نازل کر کے اور سرکار دو عالم کو صراط مستقیم قرار دے کر کے آپ کی سیرت و کردار پر عمل کرنے والا ہر مومن جو ہے وہ متقی بھی بن سکتا ہے، پرہیزگار بھی بن سکتا ہے۔ لیکن تفرقہ پھیلانا جو ہے یہ سچے امتی کی شان اس میں نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ قرآن نے واضح طور پر اعلان کر دیا اور اس مقدس مہینے میں ہمیں امپلیمنٹیشن کرنا چاہیے۔ وَتَعْصِمُونَ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو آپس میں تفرقہ نہ کرو، آپس میں دل آزاری نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو نبی معظم نے مقدس رسی دکھائی بھی ہے، بتائی بھی ہے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو مقدس اور مضبوط اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک میری عطرت ہے۔ اس لیے کہ عطرت کو جو باب نبی معظم نے سیرت و کردار کے دیے ہیں، لہذا تمام عالم اسلام پر اللہ کی توحید، نبی کی نبوت کا اقرار کرنے والوں پر جو ہے وہ فرض ہے کہ وہ بہترین چیزیں قرآن مجید اور عطرت رسول کی اہل بیت کی سیرت و کردار کو اپنائیں، تاکہ وہ بہترین متقی بھی قرار پائیں اور بہترین صبر کرنے والوں میں بھی ان کا جو ہے وہ شمار ہو جائے۔ سب سے بڑی سعادت اس مہینے کی جو ہے، اس میں جو ہے وہ سب سے پہلی جنگ جو کفار سے ہو رہی ہے وہ ہے جنگ بدر۔ اس میں فتح و کامرانی جو ہے وہ اللہ کے رسول کو جو ہے اللہ عطا فرما رہا ہے۔ حالانکہ تعداد کے اعتبار سے 313 جو ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں، ساتھ لڑنے والے ہیں، اور اس کے بعد کافروں کا لشکر ہزاروں میں ہے، لیکن اللہ کے مقدس مہینے میں اللہ اپنے نبی معظم کو فتح و کامرانی عطا فرما رہا ہے۔ جنگ بدر میں جو ہے وہ ہزاروں کا لشکر ہے، کفار ہے، لیکن نبی معظم اللہ پر توکل کر کر، اور یہ پیغام بھی دے رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، توکل اللہ، اللہ پر توکل کرو، اللہ تمہاری جو ہے وہ مدد کرے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے بدر میں جو ہے وہ مدد فرمائی ہے، اس لیے کہ بہت بڑی سعادت ہے بدر پر، یوم بدر بھی جو ہے وہ منایا جائے گا۔ لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اس میں دو سوار ہیں، گھوڑے سوار ہیں، جن کا تذکرہ جنگ بدر میں جو ہے وہ مل رہا ہے، لیکن جنگ کرنے والوں کے اندر جو تذکرہ آ رہا ہے وہ رسول کے حقیقی چچا ہیں جناب امیر حمزہ علیہ السلام، اور نبی کے چچا کے بیٹے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام، جن کی تلوار سے جو ہے وہ بدر کو فتح و کامرانی مل رہی ہے۔ اس لیے کہ ثابت قدم بھی مولا کائنات نظر آ رہے ہیں، اور جناب امیر حمزہ جو ہیں وہ شجاعت کا پیکر کل بھی تھے، شجاعت کا پیکر آج بھی ہیں۔ تو نبی معظم جن کا احترام کیا کرتے تھے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کہ نبی کے مقدس وصی بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان کے متعلق یہ اللہ کا بڑا رحمت والا مہینہ ہے، بڑا کرامت والا مہینہ ہے، بڑا ریاضت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر نوافل بھی ادا کیے جائیں، قرآن مبین کی تلاوت بھی جتنی بھی تلاوت کر سکتا ہے قرآن مجید کی وہ تلاوت کا شرف جو ہے وہ حاصل کرے۔ تو لہٰذا ہمیں یہی پیغام جو ہے وہ دے رہے ہیں ہم رمضان کے حوالے سے کہ کتنا مقدس ہے، سادگی بھی اس میں موجود ہے۔ حالانکہ آپ بتائیے کہ پوری کائنات کے لیے جو رسول رحمت بن کر آئے اور وہ سادگی کے ساتھ روزہ
افطار کے سیرت دے رہا ہے کہ دیکھیں ریاکاری روزہ کھولنے میں نہیں ہونی چاہیے. جتنی نعمتیں خدا دسترخوان پر دے رہا ہے ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ رزاق وہی ہے، رازق وہی ہے، عدل کرنے والا وہی ہے، نعمتیں نازل کرنے والا وہی ہے، برکتیں نازل کرنے والا وہی ہے. تو لہذا اس مہینے میں جو ہے جتنی دعائیں آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ اپنے لیے بھی آپ دعائیں کریں، اور تمام عالم اسلام کے لیے دعائیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے. اپنے ملک کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے اہل خانہ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعائیں جو ہے وہ کرنی چاہیے. یہی اس مہینے کی وہ مستجاب دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہیں جو خلوص دل سے خدا سے مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے. اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ماں کی ممتا کا کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے. لہذا میں یہ بھی پیغام رمضان کے مہینے میں دوں گا جو نبی معظم نے دیا کہ اپنی ماں کا احترام کیا کرو، اپنے باپ کا احترام کیا کرو. یہاں تک ارشاد فرمایا نبی معظم نے جس نے اپنی ماں کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا. یہ وہ پیغام ہے جو ہم خلوص اور محبت کے ساتھ یہ پیغام دے رہے ہیں. ماہ رمضان کے مقدس پاکیزہ اور قرآن مبین جس مہینے میں نازل ہوا اس کے حوالے سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ماں باپ کا احترام کرنا. وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذمہ داریوں کو نبھانا اور ان کی خدمت کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت بھی ہے، بہت بڑی عبادت بھی ہے. اور جب کائنات میں ماں کی ممتا کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، اس لیے کہ یہ ماں خود تو گیلے میں سو جاتی ہے لیکن اولاد کو گیلے میں نہیں سونے دیتی، چاہے سردیاں ہوں، لیکن یہ نگہبانی کرتی ہے اپنی اولاد کی. تو پھر یہ غور کیجئے کہ یہ اللہ کا مقدس مہینہ ہے. ماں جو ہے اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو ماں کا خالق ہے وہ رب العالمین ہے، وہ دعاؤں کا سننے والا ہے، خطاؤں کو بخشنے والا ہے. تو وہ پیغام دے رہے تھے. یہاں سے اندازہ لگائیے جب ماں کی ممتا کا کوئی جواب نہیں لا سکتا تو اس ممتا کو خالق کرنے والی کوئی ذات ہے نا، جسے رب العالمین کہا جاتا ہے، جسے مالک دو جہاں کہا جاتا ہے، یہ ستار کہا جاتا ہے، جسے غفار کہا جاتا ہے. اور یہی پیغام ہم رمضان کے اس مقدس مہینے کے حوالے سے جو برکتوں کا اور رحمتوں کا، جس کا دن بھی رحمت ہے، رات بھی رحمت ہے، صبح بھی رحمت ہے، اس لیے کہ اس رحمت سے میرے مسلمان بھائیوں فائدہ اٹھاؤ اور جتنی بھی امداد مساکین کی، یتیموں کی کر سکتے ہو وہ کرنی چاہیے، لیکن ریاکاری نہیں کرنی چاہیے. اس لیے خلوص اور محبت اور اخوت کے جذبے سے رمضان کا احترام بھی کیجئے، تراویحوں میں محبت کا پیغام بھی دیجئے، قرآن کی آیتوں کو بیان بھی کیجئے. لیکن قرآن کی تلاوت کرنا کافی نہیں ہے، لیکن قرآن کی تلاوت میں تفکر و تدبر کی دعوت بھی دی جا رہی ہے. ہر آیت میں تفکر بھی کرو، تدبر بھی کرو، غور بھی کرو، فکر بھی کرو، اور پھر ان آیات کو ان سوروں پر امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت بھی کرو. آنکھ بند کر کے قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تفکر اور تدبر کے ساتھ کہ اللہ اپنے مقدس کلام سے، نبی کی امت سے کیا چاہتا ہے، کیا ہم ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں، امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، کیا ہم جھوٹ سے رک گئے ہیں، کیا ہم ریاکاری سے رک گئے ہیں، کیا ہم تعصب سے رک گئے ہیں. اس لیے کہ دست و گریبان ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، نبی کو پسند نہیں ہے. تمام رسولوں نے یہی پیغام دیا، تمام نبیوں نے یہی پیغام دیا. مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، میں عرض کروں کہ اتنی بڑی فضیلت ہے مولا کائنات امیر المومنین کی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے مولا کائنات کے لیے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور یہ علی اس کا دروازہ ہے. اب جب کبھی بھی علوم کی بات آئے گی، جب کبھی جو ہے وہ علم کی بات آئے گی، مولا کائنات کی معرفت کے بغیر نہ کوئی مدرسہ کامیاب ہو سکتا ہے، نہ کوئی دارالعلوم کامیاب ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جب تک دروازے پر نہیں آؤ گے تو کوئی علم بھی تمہارے پاس نہیں آ سکتا. اور اس کا پیغام نبی معظم اپنی زندگی میں دے کر یہ کہیں کہ انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا
دروازہ ہے. کوئی علوم ایسے نہیں ہیں جو مولا کائنات کے مقدس دروازے پر آنے کے بعد نہیں ملیں گے. اس لیے کہ چھٹے معصوم امام جعفر الصادق علیہ السلام کا مدینے میں بہت بڑا مدرسہ تھا، جہاں سے تمام مفکرین اور تمام لوگوں نے علم کے فیض جو ہے وہ حاصل کیے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی جو ہے وہ علم حاصل کیا ہے، اور جبر نے بھی علم حاصل کیا ہے. اس لیے کہ کیمسٹری کا بھی علم یہاں اس دروازے پر مل رہا ہے، کیمیا کا بھی، ٹیکنالوجی کا بھی، سارے علوم ہیں. یہ ظاہر ہے کہ یہ علوم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کے بعد تشکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ علم زندگی ہے، علم ہی نور ہے. جہالت کل بھی گمراہی تھی اور جہالت آج بھی گمراہی ہے. صراط مستقیم کا بہترین راستہ سنت پیغمبر کل بھی تھا، سنت پیغمبر آج بھی ہے، اور نبی معظم اپنی امت سے یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ آپس میں دست و گریبان مت ہو. اللہ کے مقدس مہینے میں یہ جو اجتماعات ہو رہے ہیں، چاہے تراویح کا اجتماع ہو، چاہے سنت کا ہو، چاہے میلاد کا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ. رمضان رمضان منتظر رمضان 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 منتظر رمضان 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 منتظر رمضان. منتظر کا ہے منتظر رمضان.